الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حضرات محترم، اللہ رب العزت کی سنت، اس کا قانون اور طریقہ ہے جب بھی اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی نبی یا رسول کو بھیجتے ہیں، قومیں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت اپنے انبیاء و رسل کو کسی معجزے سے نوازتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی چیز، کہ ایسا کام جس پہ انسانی عقل جواب دے دے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، لیکن اللہ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو بھی معجزہ رونما ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ دین کے معاملات میں اتنے فتنے پھیل چکے ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے، علماء نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو شاید نبی کی عزت نہیں رہے گی۔ حالانکہ انبیاء و رسل ہمارے جھوٹ کے محتاج نہیں، نہ ہماری مبالغہ آرائی کے محتاج ہیں۔
اللہ رب العزت نبوت اور رسالت ایسی شخصیت کو عطا کرتے ہیں جو سارے معاشرے میں منفرد ہوتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو دعوت توحید دی، اور یہ دعوت توحید دینے سے پہلے آپ نے فرمایا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ابھی نبوت کی دعوت نہیں دی، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اگر میری ذات پہ، میرے کردار پہ، میرے معاملات پہ کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ ہم سارے انسان سوچیں، 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، بچپن یا جوانی کے ایک سال بھی زیادہ ہے، ایک ماہ بھی زیادہ ہے، ایک ہفتہ یہ بھی زیادہ ہے، ایک دن کی ہم اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن رسول اللہ نے کہا 40 سال گزارے ہیں، کوئی ایک بات بتاؤ میری زبان سے غلط نکلی ہو، میری آنکھ نے کہیں خیانت کی ہو، میرے ہاتھ نے کسی پہ ظلم کیا ہو، میرے پیٹ کے اندر کوئی غلط غذا گئی ہو، کوئی ایک بات بتا دو۔ ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی تھا، آپ کو ہمیشہ سچا دیکھا اور آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں تھا، اور یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ جن کے ساتھ بچپن بھی گزرا تھا، جوانی بھی گزری تھی۔ مجھے بتاؤ اس کے بعد کسی جھوٹ کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کہ جن کا کردار اتنا پاکیزہ ہے وہاں جھوٹ کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں مبالغہ آرائی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن شاید ہم نے اپنے پیٹ کے لیے سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہر سال لوگوں کے سامنے ایک نیا واقعہ گھڑ کے نہیں سنائیں گے تو ہمیں کون مولوی کہے گا۔ حالانکہ رسول اللہ نے ایک زندگی گزاری، آپ کا ایک کردار تھا، آپ نے وہ زمانے میں ادا کیا، اور اس کی حقیقت سارے زمانے کے سامنے آشکارا ہے، اور اس پوری انسانیت میں 1/3 طبقہ وہ ہے جو اس پاک باز شخصیت کو اپنا نبی تصور کرتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام اور سب سے زیادہ یاد کیا جانے والا نام کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی یہ جو کچھ مکے کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں، لیکن میں رب کہتا ہوں ان کو یہ بات بتلا دو۔ سورۃ الم نشرح اتار کے یہ بات کہی کہ میں ان کا ذکر کو بلند کروں گا، تم مٹانا چاہتے ہو میں بلند کروں گا۔ اور آپ کو ایک معجزہ دیا گیا جس کا نام ہے معراج۔ اس کے متعلق عمومی تصور ہمارے خصوصاً بر صغیر کے اندر مسلمانوں میں یہ ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوئی تھی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا، قرآن میں 2 مقام پہ اس کا تذکرہ ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس جانے کا تذکرہ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے، اور آسمان اور وہاں کی نشانیاں دیکھنے کا تذکرہ سورۃ نجم 27ویں پارے میں ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس میں جھوٹ کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ معجزہ کروایا ہے، لیکن
اس کو اللہ نے بطور تہوار نہیں دیا تھا، اس لیے اس کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نبوت کے دوسرے سال میں ہوا، یہ درست نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نبوت کے چوتھے سال میں ہوا، بعض کہتے ہیں نبوت کے 5ویں سال میں ہوا، اور ایک ذہن یہ ہے نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو ہوا۔ یہ سارے قول غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے اندر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تھی، اور آپ کی وفات جب ہوئی تھی اس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو رجب رمضان سے 2 ماہ پہلے آتا ہے، تو کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کے بعد 3 اقوال اور ہیں۔ ایک یہ کہ ہجرت مدینہ سے 16 ماہ پہلے، ایک ہے ہجرت مدینہ سے 13 ماہ پہلے، اور ایک ہے 1 سال پہلے۔ ایک کو دوسرے پہ ترجیح ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت اس کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی نہیں ہے کہ یہ کس دن ہوا تھا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک معجزہ رونما ہوا، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، سورج چاند پھٹ گیا۔ اب ہمارے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے یہ بات ہوئی تھی، لیکن کس دن ہوئی تھی آج تک کوئی مورخ نہیں بتا سکا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو معجزہ رونما ہوتا ہے اس کی تاریخ کا بھی تعین کیا جائے۔ اور نہ ماننے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے نہیں مانا تھا، تو ہم تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہمیں جھوٹ کا سہارا کیوں لینا ہے؟ اگر اللہ نے کسی کے دل میں، اس کی دل کی زمین میں زرخیزی رکھی ہے تو وہ تو سن کے بات کو مان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایمان کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ تو جس کا دل ہی پتھر ہو جائے وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ نے ایسی طریقے سے دکھایا، اور پھر ان کے سامنے ایسی باتیں رکھی جن کی انہوں نے تصدیق کی، اس کے باوجود کہنے لگے نہیں 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 یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب اس کا حل تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پہلی بات میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی معجزہ کسی بھی نبی کے ساتھ جو منسلک ہے وہ نبی کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ ایسے حالات بنتے ہیں کہ اللہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں۔ 2 نبیوں کا نبی کریم سے پہلے تذکرہ عرض کرتا ہوں۔ ایک ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو ایک عظیم معجزے سے نوازا تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ کن حالات میں پیش آیا؟ وہ تھا کہ آگ کے اندر جا کے پورا دن رہے، واپس پھر زندہ آ گئے۔ اب یہ کب رونما ہوا، کیوں ہوا؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، قرآن عزیز کے مختلف مقامات کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے جب نبوت کی نعمت سے نوازا، آپ نے سب سے پہلے اپنے بابا سے بات کی، جس کا تذکرہ سورۃ مریم کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا کس کی عبادت کر رہے ہیں آپ، جو آپ کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور نہ ہی آپ کا کچھ فائدہ کچھ بھی آپ کا کر سکتے ہیں، وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے باپ نے آپ کا انکار کیا، پھر آپ اپنی قوم کے پاس گئے، قوم نے انکار کیا، پھر بادشاہ وقت کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا، اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے۔
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال لأبی اللہ اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میرا رب وہ ہے، وہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، پاگل کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک سزائے موت کا قیدی نکال کے اسے آزاد کر دیا، اور ایک چلتے پھرتے جس پہ کوئی جرم نہیں تھا اسے پکڑ کے پھانسی لگا دی۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا پھر اگر یہ بات ہے تو میرا رب مشرق سے روز سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بھی مایوس ہو گیا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود مانے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہن کو تیز کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ان کے معبد خانے میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ دی، اور جب وہ آئے تو دیکھا یہ کس نے کیا ہے، تو کہا ابراہیم ان کے متعلق بات کرتا تھا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ پوچھا تو کہا بھئی بڑے کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو۔ تو کہا ابراہیم تمہیں پتا ہے بولتے تو نہیں ہیں؟ تو کہا اگر بولتے نہیں تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب سمجھنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے باز نہیں آئے گا۔ اب کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو معقول نہ ہو جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، اپنے حاکم کے سامنے کہی ہو، لیکن وہ کسی معقول بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الٹا کیا کہتے ہیں کہ اس کا قصہ پاک کرنے کے لیے آگ جلاؤ۔ بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، اور پھر ڈالنے لگے تو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، ساری مخلوق میری مخالف ہے، بادشاہ مخالف، قوم مخالف، گھر کا خاندان مخالف، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، اے میرے رب میرا بھروسہ صرف تیری ذات پہ ہے، وہو رب العرش العظیم، اے اللہ تو ہی عرش عظیم کا رب ہے۔ انہوں نے پکڑ کے پھینکا کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ جب آگ میں پھینکا تو مالک کو غیرت آ گئی، اس نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ ساری دنیا کے لیے وہ ٹھنڈی نہیں تھی۔ جب ابراہیم کو پھینکا گیا تو آگ کے لیے تخصیص کی گئی، یا نار کونی، اے وہ آگ جس کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس نے اسے جلانے کی قوت بخشی ہے، وہ حکم دیتا ہے بردن و سلام، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ اسے تکلیف ہو، سلامتی والی بن جانا۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ صرف ابراہیم کے لیے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ تھا۔ ساری قوم تماشا دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم جل کے کوئلہ بن جائیں گے، اور مدت تک آپ اندر رہے اور جلتی آگ بجھتی رہی، اور جب باہر نکلے تو جسم پہ کوئی چھوٹا سا نشان بھی نہیں تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ساری قوم ایمان لے آتی، سوائے آپ کے بھتیجے لوط کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت اللہ معجزہ عطا کرتے ہیں۔ اب آگ کو ٹھنڈا کرنا یہ وصف سیدنا ابراہیم کا نہیں تھا، کس کا تھا؟ اللہ نے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اس ابراہیم پہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ کس کا حکم تھا؟ تو صفت کس کی ہوئی؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ صفت اللہ کی ہوتی ہے، نہ کہ انسان کی یا انبیاء کی یا رسل کی یا اولیاء اللہ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیونکہ جو بھی ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔
دوسرے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو خواب آئی. خواب یہ آئی کہ میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہے جو پیدا ہوگا اور پھر وہ میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. اس نے کہا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری غلام قوم ہے، میں قصہ پاک کر دوں گا. تو اس نے کیا کیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے پکڑ کے ذبح کر دیا جائے. اس کی انٹیلیجنس ہر وقت پھرتی رہتی. جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا دیکھا جاتا، اگر بیٹی ہے تو چھوڑ دیا جاتا، بیٹا ہے تو اسے ذبح کر دیا جاتا. اب مدت اسی طرح گزر گئی. بعض محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے 40 سال، بعض نے 70 سال تک لکھا ہے. اتنی مدت تک ان کے بچوں کو قتل کرتے رہے. بالآخر خود ہی ایک دن سوچ آئی اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اگر اسی طرح بچوں کو قتل کرتے رہے تو ہمارا کام کون کرے گا؟ افرادی قوت ختم ہو جائے گی. اس نے پھر یہ فیصلہ کیا 1 سال بچوں کو قتل کرتے ہیں، 1 سال چھوڑ دیں گے. پھر یہ سلسلہ چلا. تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کے ایک بڑے بھائی ہارون تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل نہیں کرنا ہوتا تھا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ قتل کا سال تھا. اب ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے گا، اور ماں اور بیٹی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن، انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، کیوں نہ ایک لکڑی کا صندوق بنا لیا جائے اور اس میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، شاید کہیں جا کے کنارے لگ جائے، کوئی اسے پکڑ کے پال لے، مرنے سے تو بچ جائے. لیکن اللہ نے فیصلے اپنے کرنے تھے. جب یہ صندوق جو ہے دریا میں ڈالا گیا تو یہ چل پڑا، تو بہن دیکھنے کے لیے ایسے انداز میں چلتی رہی کہ مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ چل جائے کہ جا کہاں رہا ہے. جب فرعون کا محل آیا تو اس دریا سے ایک نہر اس کے محل کی طرف جاتی تھی، جو اس کے محل کے اندر سے گزرتی تھی. اللہ نے اس صندوق کو حکم دیا، وہ اس کے محل کی طرف چل پڑا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. کتنا خوف مسلط ہوگا اس وقت، کتنی مایوسی ہوگی کہ جس سے بچایا تھا یہ تو اسی کے گھر جا رہا ہے. لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہیں. اللہ نے وہ بچہ اس کی گود میں دے کے کہا اس کو مارنے کے لیے اتنے بچے قتل کیے تھے، اب تیری گود میں دے رہا ہوں، تو مار کے دکھا، میں بچا کے دکھاؤں گا. پھر اس کے گھر پلے، جوان ہوئے. پھر ایک ایسا معاملہ ہوا کہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. ایک دن گھر سے نکلے تو ایک بنی اسرائیلی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھے، ایک قبطی. یہ قبطی لوگ جو ہیں یہ فرعون کی قوم کے ہیں، آج بھی مصر میں آباد ہیں. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. وہ قبطی بنی اسرائیل کے جوان پہ زیادتی کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے چھڑانا چاہا تو وہ ان کے ساتھ بھی الجھا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جوان آدمی تھے اور مضبوط جسم کے مالک تھے. انہوں نے ایک گھونسا مارا، اسے ایسی جگہ پہ لگا وہی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ حکومت پکڑ لے گی. آپ وہاں سے بھاگے اور مدین چلے گئے. 8 سال تک رہے. 8 سال رہنے کے بعد جب واپس پلٹے تو رستے کے اندر اللہ نے کوہ طور کے پاس آواز دی. ایک آگ کو دیکھا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں یہ آگ، جو آگ جل رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، یا تو رستے کا پتہ چل جائے گا یا ہم اپنے فائدے کے لیے آگ لے آئیں گے. تو جب یہ آگ لینے کے لیے گئے، پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آواز دی، اننی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ تیرا کوئی رب نہیں، میری عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری، اور میرا ذکر نماز کے اندر ہے. نبوت مل گئی اور پھر کہا
اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جا، اے اللہ وہ تو میری جان کا دشمن ہے۔ تو اس وقت اللہ نے 2 معجزے دیے۔ کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اللہ یہ لاٹھی ہے۔ کہا اسے پھینک۔ جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے لگ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو کہا لا تخف، خوف نہ کھا، اسے پکڑ، یہ واپس اپنی حالت میں آ جائے گا۔ اگر یہ اپنا معاملہ ہوتا تو خوف سے بھاگتے کیوں؟ تو یہ کس کی طرف سے تھا؟ کہا لا تخف، ڈرنا نہیں، یہ میں نے کیا ہے۔ اور دوسرا معجزہ دیا، کہا اپنی بغل میں ہاتھ لے جا۔ جب واپس نکالا تو جس طرح یہ لائٹ جلتی ہے ہاتھ ٹیوب کی طرح جل رہا تھا۔ یہ معجزے حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے، اور جب یہ دونوں معجزے لے کے فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہ پہلا قتل بھول گیا، اسے یہ پڑ گئی کہ یہ معاملہ میرے لیے خراب نہ بن جائے۔ یہ معجزے جب بھی اللہ نبیوں کو عطا کرتے ہیں اس کا مقصد حق اور باطل کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مولویوں کی روٹی بنانے کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ اسے تہوار کی شکل دے دیں اور ان کی روٹی کا بندوبست بن جائے کہ لوگوں کو کہے تمہیں یہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے مولوی کو روٹی کھوا دو۔ اس لیے نہیں اللہ معجزے دیتا، اللہ معجزے دیتا ہے حق اور باطل کو فرق کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں رسول اللہ کے اس معجزے کی طرف جو معراج کی صورت میں آپ کو ملا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا جو سیدنا علی کے بابا تھے۔ انہیں بلا کے کہا کہ اب مجھے احساس ہے کہ میرا وقت آ چکا، میری نصیحت ہے جب تک تو زندہ اور تیری جسم میں جان رہے میرے اس پوتے کی تم نے کفالت بھی کرنی ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے۔ پھر ابو طالب نے وہ حق ادا کیا، اپنے باپ کی نصیحت کو پوری طرح پورا کیا، حتیٰ کہ آپ کو نبوت بھی مل گئی تو ابو طالب ہمیشہ آپ کی حمایت میں رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار قریش مکے کے سردار مل کے آئے، آ کے ابو طالب سے کہا ابو طالب، حالانکہ رسول اللہ نے کسی کو اس وقت تک کوئی کسی کی مخالفت نہیں کی اور کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کچھ نہیں، صبر کے ساتھ ان کی تکلیفیں برداشت کرتے آ رہے تھے۔ مارنے والے تھک گئے، مار کھانے والے نہیں تھکے تھے۔ آگے کہنے لگے تھک گئے ہیں، درمیانہ رستہ نکال لیں۔ اس نے کہا کیا کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں، کچھ دن ہم ان کے اکیلے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ دن یہ ہمارے خداؤں یعنی لات منات ہبل ان کی عبادت کر لیں۔ چونکہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا بات معقول ہے تمہاری، میں بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے تیری قوم کے لوگ آئے ہیں اور حقیقت بات ہے کہ میں بھی تھک چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے چچا میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ بھی میری کفالت اور میری حفاظت کو چھوڑ دیں، میرا اللہ مالک ہے۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں بیٹے ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر اللہ نے اس بات پہ مہر لگانے کے لیے ایک باقاعدہ سورت نازل فرمائی، کہا قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، ایھا الکافرون، اے کافرو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، میں ہرگز نہیں عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد،
اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جو تمہارے من میں آتا ہے کرو۔ ان کی اذیتیں بڑی، بالآخر نبوت کا 10واں سال ہے، ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ اب وہ ابو طالب جن کی کفار اپنا ہونے کی بنیاد پہ کچھ حیا کرتے تھے، وہ بھی رستے سے چلے گئے، ان کی اذیتیں اور بڑھ گئی، اور گھر میں ایک مقدس اور مطہر شخصیت تھی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ بھی نبوت کے 10ویں سال رمضان کے اندر فوت ہو گئی۔ جب آپ باہر سے کسی اذیت اور تکلیف میں واپس آتے تو ہمیشہ، چونکہ آپ عمر میں بھی بڑی تھی لیکن اتنی وفادار بیوی کہ جب تک وہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دھڑس بناتی، پہلے دن سے لے کر جب نبوت ملی اس دن بھی سب سے پہلے تسلی دینے والی آپ کی یہی زوجہ تھی۔ جب آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے، اللہ آپ کو کبھی نہیں ضائع کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ بھی فوت ہو گئی، اور اس سال کو رسول اللہ نے غم کا سال قرار دے دیا، یعنی اتنا آپ غمزدہ تھے کہ بیوی بھی فوت ہو گئی، اور اس وقت 4 بیٹیاں آپ کی تھیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے ساتھ قریش کے سرداروں کی، قریش کے لوگوں کی اذیتیں اور تکلیفیں بھی بڑھ گئی۔ بالآخر آپ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ کیا تھا؟ کہ میں مکے کو چھوڑ دوں۔ مکے سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جو پہاڑی رستہ ہے، بڑا پرخطر رستہ ہے۔ اب تو 2 روڈ بن گئے ہیں، ایک بائی پاس بنا ہے وہ کافی صاف ہے، ایک وہ ٹیڑھا میڑھا رستہ جس طرح ہمارا مری یا اس پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں اس طرح ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہے، لیکن خوف آتا ہے اور یہ سوچ آتی ہے اس رستے پہ چلتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پیدل گئے تھے، گاڑی پہ جانا ممکن نہیں آتا، اتنی بلند پہاڑیاں ہیں، اور اس طرح جو ہے انسان جاتا ہے کہ نبی کریم یہاں سے پیدل گئے تھے، جس وقت یہ سڑکوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں کو جا کے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے مکے والوں سے برا سلوک کیا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے آپ کو، آپ کے پیچھے اپنی قوم کے گندے اور غلیظ نوجوانوں کو لگا دیا جو آپ کو کنکر مار رہے تھے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا دانا اور عقل مند انسان جسے اللہ نے ساری کائنات میں سب سے بہتر بنایا تھا، جس کا اخلاق پورے علاقے میں مسلم تھا، جب ان کی اس دعوت کی بنیاد پہ انہیں ایسا کیا جا رہا ہوتا، کیا دل پہ گزرتی ہوگی کہ میں نے بگاڑا کیا ہے ان کا، میں تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا۔ حتیٰ کہ آپ وہاں سے بھاگتے باہر تشریف لائے، اور طائف شہر سے باہر کافی تقریباً 8-9 کلومیٹر باہر ابن ربیعہ کا باغ ہے، آج بھی اس باغ کے آثار موجود ہیں۔ آپ وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے تو ابن ربیعہ کے بیٹوں نے جب یہ حالات دیکھے، آپ کا جسم مبارک خون سے تر تھا، حتیٰ کہ خون نکل نکل کے آپ کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے اس وقت وہ معرکۃ الآراء دعا مانگی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی بے سر و سامانی کا اور بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں تجھ سے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی
وقلت حیلتی، اپنی بے سر و سامانی کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، وحوانی الی الناس، اور لوگوں کے اندر اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور پھر کہا اے اللہ، یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، لیکن پھر کہا اے اللہ تو ضعیفوں کا رب نہیں ہے، تو کمزوروں کا رب نہیں ہے۔ تو اسی وقت اللہ نے ایک فیصلہ کیا، جبریل کو بھیجا اور 7 پہاڑوں کا فرشتہ تھا، کہا جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف کی بستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا جواب دیا رحمت للعالمین نبی نے؟ پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا آپ سے اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے رب نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ اور میرے پیارے بھائیو یقین جانیے، آج بھی میں نے اہل طائف کو دیکھا کہ طائف کے اندر سب سے بڑی مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے، شہر کے بالکل وسط میں بہت خوبصورت مسجد ہے۔ ابھی 11:15 ہوئے تھے، 12:30 کے قریب ظہر کی نماز کا وقت ہونا تھا، تو لوگ اس طرح بھاگ بھاگ کے وضو کر کے واش روم سے فارغ ہو کے مسجد میں داخل ہو رہے تھے جیسے 5 منٹ نہیں نماز میں رہ گئے۔ اللہ نے اس قوم کو ہدایت دی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک اور گندی حرکت کی، اپنے بندے بھیج کے، سواروں کو بھیج کے مکے والوں کو بتا دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک بندے کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی امان میں مکے میں لے آؤ، اس نے انکار کر دیا، دوسرے نے انکار کر دیا، تیسرے نے کہا اپنے 11 بیٹوں کو لے کے آیا کہ میں دیکھتا ہوں عبد المطلب کے پوتے کو کون ہاتھ لگاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ عبد المطلب کے پوتے ہیں آپ۔ تو مکے میں آئے، یہ وہ وقت تھا جب انتہائی معاملہ آپ کے ساتھ سخت بنا ہوا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ نے پھر معراج کا شرف عطا کیا۔ اور یہ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب معجزہ دیا اور کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، میں نے سیدنا ابراہیم کو اپنی کائنات کی بہت سی بڑی بڑی نشانیاں دی، نشانیاں دکھائیں۔ کیوں دکھائیں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والے بن جائیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے تو وہاں بھی کہا میں نے اپنی بادشاہت کے معاملے میں انہیں بہت سی نشانیاں دکھائیں، اس لیے دکھائیں کہ تاکہ وہ خود یقین کرنے والے بن جائیں، ان کی دعوت میں مضبوطی آ جائے۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کی نعمت عطا کی جا رہی ہے، اور اس کے عطا کرنے کا سبب ایسے حالات میں دی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ اب اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیں آج اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، 1400 سال کے بعد یہ ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص کہے کہ کسی کے سینے کو پھاڑ کے دل باہر نکال کے پھر ڈال دیا اور وہ زندہ انسان بچا رہا تو کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ 1970 کے بعد ہارٹ سرجری کا جو معاملہ ہے یہ ایجاد ہوا اور آج ترقی کی معراج پہ پہنچا ہوا ہے، اور آج ہر شخص سمجھتا ہے کہ جو دل کی بیماری میں کسی میں مبتلا ہوتا ہے اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، سینے کو کاٹ کے پھاڑا جاتا ہے، اس کی پسلیوں کو کھولا جاتا ہے اور اس کے دل کو نکال کے اس کی
وینیں چینج کی جاتی ہیں، پھر اسے وہیں پہ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے، وہ زندہ انسان رہتا ہے۔ کیا یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے میں حجر میں تھا۔ حجر وہ حتیم کو کہتے ہیں جو بیت اللہ کے ساتھ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو جگہ ہے اسے حجر کہتے ہیں، وہاں لیٹا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے میں ام ہانی کے گھر تھا، ام ہانی سیدنا علی کی بہن تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا، جبریل آئے، ان کے ہاتھ میں ایک سونے کا تشت تھا، اور وہ سونے کا تشت لے کے میرے پاس آئے جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں آ کے دو اور فرشتے تھے، انہوں نے آ کے میرے سینے کو چیرا اور میرے دل کو نکال کے رکھا، پھر اسے دھویا، اور بعض روایات میں ملتا ہے زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے بعد ایمان سے بھر دیا، اور پھر میرے سینے میں رکھ کے اسے جوڑ دیا۔ اب اس وقت لوگ کہتے تھے لو جی کیا ایسا ممکن ہے کہ پسلیاں الگ کی جائیں، دل کو نکالا جائے، نکال کے پھر رکھ دیا جائے، اور پھر اسے جوڑ کے انسان پھر زندہ پھر رہا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کروائی ہوئی ہے اور وہ زندہ پھر رہے ہیں۔ اس کی تصدیق تو آج ہو رہی ہے، لیکن یہ سچ تو اس وقت اللہ نے دکھا دیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک جانور لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، جسے براق کہتے ہیں، اور مجھے ان پہ بٹھانے لگے تو اس نے تھوڑا سا مچلا، اپنی سرکشی دکھائی، تو جبریل اس کے کان میں کہنے لگے پتہ ہے تیرا سوار کون ہے؟ یہ اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینہ نچڑنا شروع ہو گیا۔ آپ اس پہ بیٹھے، اور اس کی رفتار کیا تھی یقین جانیے، یہ بات آج بھی دل میں نہیں۔ انسانی ذہن تھک جاتا ہے، سوچ نہیں آتی، وہ ایک قدم اٹھا کے دوسری جگہ رکھتا تو وہ یہاں تک ہوتا جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی بھی سواری فاسٹ ہو تو اسے بند کیا جاتا ہے۔ اب بلٹ ٹرینیں چلتی ہیں، وہ بالکل بند ہوتی ہیں، یا جہاز بند ہوتا ہے، اگر چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جائے تو سارے لوگ، جہاز بھی کریش ہو جاتا ہے، سب لوگ انہیں تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ وہ رفتار بھی تھی، اور سوار کے اوپر کوئی ایسا خول بھی نہیں تھا جو اسے ہوا کے دوش کو روک سکتا۔ تو یہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ آپ پھر ہر رستے میں جانے آنے والی ہر چیز کو ملاحظہ بھی کر رہے تھے، اتنا تیز رفتار ہونے کے باوجود ہر چیز کو دیکھ بھی رہے تھے۔ یہاں سے آپ 1 مہینے کی مسافت اس زمانے میں تھی، بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، 1 مہینے کی مسافت آپ وہاں پہنچے، اور آپ نے اپنی سواری کو وہیں پہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھ کے اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی، یہ پہلا سبق ہے معراج کا، کہ انبیاء اور رسل ساری مخلوق میں بہتر ہونے کے باوجود کوئی بھی نبی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے مبرہ نہیں کر سکا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تو بہت خطا کار اور گناہ گار لوگ ہیں، ہم کیوں اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ نماز آئی، پڑھ لی تو نہ پڑھی تو نہ پڑھی۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک سبق دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی ارواح کو جمع کیا یا اجساد جسموں کو جمع کیا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس میں ہمیں کتاب و سنت میں کوئی ایسی واضح نص نہیں ملتی کہ وہ جسم کے اعتبار سے انبیاء کو لایا گیا۔ اللہ کے لیے اگر جسموں کو بھی لے آتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں،
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اللہ کے دنیا کو ایک پیغام دیا دوسرا، وہ یہ کہ جس جگہ میرے یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سارے انبیاء اور رسل بھی موجود ہوں تو امامت کا حق ان کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، اللہ رب العزت سورۃ بقرہ 3 پارے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ جب اللہ نے نبیوں کو نبوت دینے کا ارادہ فرمایا اور انہیں الگ کیا اپنی مخلوق سے، تو ان کی ارواح کو کہا کہ میرے ساتھ ایک عہد کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد، معاہدہ ہوا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں، تمہارا دنیا میں سکہ چل رہا ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آ جائے جو میرا آخری نبی ہے، تم اپنی نبوت نہیں چلا سکتے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قال اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرے ساتھ پکا ایگریمنٹ کرو۔ سب نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو کہا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، پھر گواہ رہنا تم اپنے آپ پہ، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم نے میرے ساتھ اقرار کیا تھا۔ اور اللہ نے پریکٹیکلی یہ کروا کے دنیا کو دکھایا کہ یہ میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، ان کی نبوت شروع ہو چکی ہے۔ اب سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی امام نہیں بن سکتا جب تک یہ ان کی نبوت موجود ہے۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی، مرشد، پیر، امام نہیں بن سکتا تو کوئی امتی ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا پیغام تھا آپ کی امت کو کہ میں نے ساری کائنات میں سب سے افضل اور برتر آپ کو چن لیا ہے، اس لیے آپ کی امامت ہی ہدایت کا رستہ ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا۔